سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کا تعارف. مقام نزول. سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی. رکوع اور آیات کی تعداد. اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں. ابراہیم نام رکھنے کی وجہ. اس سورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. سورہ ابراہیم کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا. نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا. نمبر 3، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بیان کی گئیں. نمبر 4، ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی. نمبر 5، قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا. نمبر 6، قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی. سورہ رات کے ساتھ مناسبت. سورہ ابراہیم کی اپنے سے ماقبل سورت رات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ رات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ترجمہ: الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی. اس کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف اور اس اللہ عز و جل کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لاؤ جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے. دین حق کی راہ ایک ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے اور کفر و گمراہی کے راستے کثیر ہیں. ایمان اور ہدایت کا نور عطا کرنے والے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں. کوئی شخص صرف قرآن سے بغیر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہدایت نہیں پا سکتا. نور ہدایت کا ذریعہ صرف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ ترجمہ: اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ اللہ الذی لہ، اللہ جس کی ملکیت میں ہے، یعنی اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ عز و جل کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک ہی نہیں بلکہ وہ خود مملوک ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ ترجمہ: جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کفار کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں جنہیں اس سے پہلی آیت میں آخرت کے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسے اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی صورتیں، دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے سے روک دینا، دوسری یہ کہ حق مذہب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی اور جس قدر ہو سکے ہیلوں وغیرہ کا سہارا لے کر حق مذہب میں برائیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ علم کا لبادہ اوڑھ کر حق مذہب سے بھٹکانے والے عبرت پکڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ عملی طور پر گمراہ ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور دین سے روکتے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے، تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، وہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو مذہب حق سے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور دین میں نئے نئے مذہب نکال کر امت کی وحدت کا شرازہ بکھیرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی اصلاح پر بہت حریص اور امت کی مستقل بھلائی کی رغبت رکھتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر قوم کے گمراہ کن سرداروں کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ قوم کے پیشواؤں اور سربراہوں کی گمراہی نظام کو خراب کر دیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ قوم کے قائدین ہوتے ہیں، اور جب یہ گمراہ ہوں گے تو قوم بھی گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح جب علماء میں بھی گمراہیاں ہوں گی تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، بھائیوں للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہیں کرنا چاہتے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں جتنے رسول بھیجے وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی کلام کرتے تھے تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ ترجمے کے بغیر ہی آسانی سے اور جلدی سمجھ جائیں اور ان احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ آیت میں مذکور لفظ رسول میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام داخل ہیں، یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کو صرف عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کے رسول ہیں، لیکن قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہر زمانے میں بولی جاتی رہی ہیں، تو قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی اور طرح کی پیچیدگیوں کا باعث ہوتا، لہٰذا اس وقت کی روئے زمین کی سب سے مرکزی اور مطلقاً فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی اپنے قول و عمل سے بہترین تشریح فرما دیں اور پھر آپ کی امت دنیا بھر کی زبانوں میں ان تعلیمات کو منتقل کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور احکام پہنچا دینا ہے، جبکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، وہی غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وہی اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو عطا فرمائے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یاد رہے کہ آیت میں مذکور نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کر بھیجے گئے تھے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا اور دریا کا پھٹ جانا وغیرہ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قاموس میں ہے کہ اللہ عز و جل کے دنوں سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں
جو اللہ عز و جل کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام والا معنی زیادہ قوی ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرمایا ہے۔ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہٰذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں عظیم واقعات پیش آئے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بے شک ان ایام اللہ میں ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑا شکر گزار ہے۔ مسلمانوں کو صبر و شکر کی نصیحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی میں اگر اس پر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو وہ اللہ عز و جل کا شکر کرے، اور اگر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو صبر کرے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ یہ بات مومن مرد کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، لہٰذا صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنے، اور جب راحت ملے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے کی حکم کی تعمیل ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی فرعونیوں سے نجات کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت 49 کے تحت گزر چکی ہے۔ آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، مسلمانوں پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہونا اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، جبکہ اچھے حکمران رب تعالیٰ کی رحمت اور نیک اعمال کا نتیجہ ہیں۔ نمبر دو، کافر و ظالم کی ہلاکت، اس کی موت اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ جیسے علماء و صالحین کی وفات ہمارے لیے مصیبت ہے، ظالم کی موت پر خوشی کرنا اچھا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ
خوبیوں والا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ شکر کی حقیقت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان باقی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ شکر کی فضیلت اور ناشکری کی مذمت، آیت کی مناسبت سے یہاں شکر اور ناشکری سے متعلق 4 احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی تو وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ نمبر 3، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ عز و جل تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ ترجمہ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں اللہ ہی جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے، ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے؟ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے
اپنی امت کو ڈرائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ نوٹ: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکے ہیں۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، ان تینوں امتوں کے بعد کچھ امتیں ایسی گزری ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں اصلاً کوئی خبر نہیں پہنچی۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب اللہ سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، غرض یہ کوئی نہ کوئی انکار کی ادا تھی۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ترجمہ: ان کے رسولوں نے فرمایا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، تو تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کر رہے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ یہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی اور نقلی دلیلیں تو انتہائی ظاہر ہیں۔ وہ تمہیں اپنی اطاعت اور ایمان کی طرف بلاتا ہے تاکہ جب تم ایمان لے آؤ تو حقوق العباد کے علاوہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے اور تمہاری مقررہ مدت پوری ہونے تک تمہیں عذاب کے بغیر زندگی کی مہلت دے۔ قوموں نے جواب دیا، تم تو ظاہر میں ہمیں اپنی مثل معلوم ہوتے ہو، پھر کیسے مانا جائے کہ ہم تو نبی نہ ہوئے اور تمہیں یہ فضیلت مل گئی؟ تم اپنی باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرنے سے رک جائیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں۔ تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو۔ ان کا یہ کلام عناد اور سرکشی کی وجہ سے تھا، اور باوجود یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نشانیاں لا چکے تھے، معجزات دکھا چکے تھے، پھر بھی انہوں نے نئی دلیل مانگی اور پیش کیے ہوئے معجزات کو کل عدم قرار دیا۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تو رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا، اچھا یہی مانو کہ ہم واقعی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور نبوت اور رسالت کے ساتھ اسے برگزیدہ کرتا ہے، اور اس منصب عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل اور معجزہ تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی دشمنوں کے شر دور کرتا
اور اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ ترجمہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہم سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ قضائے الہی میں ہے وہی ہوگا۔ ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ اس نے تو ہمیں ہماری سعادت کی راہیں دکھائیں اور رشد و نجات کے طریقے ہم پر واضح فرما دیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام امور اس کے قدرت و اختیار میں ہیں۔ خدا کی قسم، تم اپنی باتوں اور عملوں سے جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کی فضیلت۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی زمان بھی حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت فرمائے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے، نہ دوری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی ایسا غالب اور عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ جو اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں پناہ لیتا ہے اور اس کی حمایت میں آ جاتا ہے وہ پستی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ ایسا حکیم ہے کہ جو کوئی اس کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے اس کی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ توکل کا ایک مفہوم۔ حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنے، دل کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنے، عطا پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنے کا نام ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ترجمہ، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، یعنی کافروں نے اپنے رسولوں علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے شہروں اور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان کے کاموں کا انجام ہلاکت و بربادی ہے، لہٰذا تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب رسولوں علیہ السلام کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی امتوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا،
در حقیقت ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جرت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ امتوں کے کافروں جیسا ہوگا۔ اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان آیات میں ثابت قدمی کی ترغیب اور ان کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں کے کفار کی زیادتیوں اور ظلم و ستم پر صبر کیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کے کفار کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے جو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ وحی فرمائی ہے کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد مومنوں کو ان کی سرزمین میں آباد کر دے گا، یہ بشارت اس کے لیے ثابت ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے خوف زدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اسے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہو۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ ترجمہ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا، جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوموں کے ایمان قبول کر لینے کی امید نہ رہی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوموں کے خلاف مدد طلب کی اور اللہ عز و جل سے ان پر عذاب نازل کر دینے کی دعا کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کافروں نے یہ گمان رکھتے ہوئے اپنے اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا کہ وہ حق پر ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حق پر نہیں۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی گئی اور انہیں فتح دی گئی، اور حق کے مخالف سرکش کافر نامراد ہوئے اور ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہ رہی۔ یتجرعوہ، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، یعنی جب حق کے مخالف سرکش کافر کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اور اس کی قباحت و کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا نہیں کہ وہ اسے گلے سے اتار لے، اور مختلف عذابات کی صورت میں ہر طرف سے موت کے اسباب اس کے پاس آئیں گے، لیکن وہ مرے گا نہیں کہ مر کر ہی راحت پالے، اور اسے ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید اور سخت عذاب ہوگا۔ جہنمیوں کے مشروب کی کیفیت، اس آیت میں جہنمیوں کے جس مشروب کا ذکر ہوا اس کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو وہ اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، اور جب اور قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، جب وہ پانی پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ ترجمہ، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ارشاد فرمایا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ،
اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں شدید ترین عذابات میں مبتلا ہونے کے باوجود جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ موت سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہیں موت نہیں۔ چنانچہ اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور اہل جہنم کے غم کا کوئی اندازہ نہ کر سکے گا۔ نعوذ باللہ من عذاب النار ومن غضب الجبار، یعنی ہم جہنم کے عذاب اور غضب جبار سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ترجمہ، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال کا حال۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے مختلف عذابات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں کوئی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، اور اس وقت ان کا نقصان مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گمان میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، جیسے محتاجوں کی امداد کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی معاونت کرنا اور بیماروں کی خبر گیری کرنا وغیرہ، وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں باطل ہو جائیں گے، اور یہی مکمل نقصان ہے۔ اس آیت میں کفار کے اعمال کی جو مثال بیان کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راکھ کے اجزاء اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نشان اور خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا، اور ان اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا کہ ان کی کوئی خبر اور نشان باقی نہ رہا۔ کافر کے نیک اعمال آخرت میں اسے فائدہ نہ دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد کیے گئے ہوں گے، اور جو نیک اعمال حالت کفر میں کیے گئے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والا حالت کفر میں ہی مرا ہوگا تو اسے ان نیک اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ ترجمہ، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اور رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ عز و جل کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ الم ترا،
کیا تو نے نہ دیکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک قوم کو فنا کر دینے کے بعد نئی مخلوق پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے، کیونکہ جو کسی سخت اور مشکل چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سہل اور آسان چیز پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ اور یہ ظاہری سمجھانے کے اعتبار سے کلام ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے لیے ابتداء و اعادہ سب برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ اے کافروں کے گروہ، میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گا جو میری فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صبر کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہ گاروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو اذیت ناک بات سنے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر ہو۔ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں مہلت دیے رکھتا ہے اور انہیں روزی دیتا رہتا ہے۔ پھر عذاب کے مؤخر ہونے میں یہ حکمت بھی ہے کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور باطل دلیل پر اصرار کرنے والا اسے چھوڑ دے۔ اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ جلد عذاب نہ ہونے کو غنیمت سمجھتے ہوئے کفر اور گناہوں سے فوراً توبہ کر لے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ قہر، کبریائی اور جلالت والا ہے۔ وما ذالک، اور یہ نہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی نئی مخلوق لانا اللہ عز و جل کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ جو سارے جہان کو فنا کرنے اور ایجاد کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے مخصوص لوگوں کو فنا کرنا اور پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ ترجمہ، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کے آپس میں اور شیطان کے ساتھ بحث کرنے کی خبر دی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے۔ تو اس وقت وہ لوگ جو کمزور تھے اور دولت مندوں اور با اثر لوگوں کی پیروی میں انہوں نے کفر اختیار کیا تھا، وہ بڑے لوگوں اور قائدین سے کہیں گے کہ دین اور اعتقاد میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہمارے لیے مقرر فرمایا اس میں سے کچھ ہم سے دور کر سکو؟ ان کا یہ کلام توبیخ اور عناد کے طور پر ہوگا کہ دنیا میں تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور راہ حق سے روکا تھا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اب تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ اب اس عذاب میں سے ذرا سا تو ٹال دو۔ کافروں کے سردار اس کے جواب میں کہیں گے، اگر اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں ایمان کی ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، جب خود ہی گمراہ ہو رہے تھے تو تمہیں کیا راہ دکھاتے؟ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں، نہ کافروں کے لیے شفاعت۔ آؤ روئیں اور فریاد کریں، چنانچہ 500 برس فریاد اور گریہ وزاری کرتے رہیں گے۔ جب یہ ان کے کچھ کام نہ آئے گی تو کہیں گے اب صبر کر کے دیکھو، شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ چنانچہ 500 برس صبر کریں گے، جب وہ بھی ان کے کام نہ آئے گا تو کہیں گے کہ اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ترجمہ: اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی. تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، یعنی جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت و جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بدنصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا. تو وہ جواب دے گا کہ بے شک اللہ عز و جل نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا. اللہ عز و جل کا وعدہ سچا تھا اور سچا ثابت ہوا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ جزا، نہ جنت ہے، نہ دوزخ، وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ میں نے تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کیا تھا. یہ کہ میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے کوئی حجت و برہان پیش نہیں کی تھی، بس ہوا یہ ہے کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے میری مان لی اور حجت و برہان کے بغیر تم میرے بہکاوے میں آ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور اللہ عز و جل کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے حجتیں پیش کی تھیں اور دلائل قائم کیے تھے، تو تم پر خود لازم تھا کہ تم ان کی پیروی کرتے اور ان کے روشن دلائل اور ظاہر معجزات سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف التفات نہ کرتے. مگر تم نے ایسا نہ کیا، تو اب مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میں دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے، اور دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی حماقت ہے. تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. اور وہ جو تم نے مجھے اللہ عز و جل کا اس کی عبادت میں شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان کی پیروی کا انجام. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر و معصیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور شیطان کی انسان دشمنی روزے روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود اس سے خیر خواہی کی احمقانہ امید رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں. انہیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ ترجمہ: اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور بدکار لوگوں کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس آیت میں مومن اور نیکوکار لوگوں کے حالات بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہیں نعمتیں عطا ہونا بھی ان کے حق میں ایک طرح کی تعظیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام کہا جائے گا۔ جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفتوں، حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں، دردوں، غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے، اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔
پاکیزہ بات اور پاکیزہ درخت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پاکیزہ بات سے لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ پاکیزہ درخت سے متعلق اور بھی اقوال ہے۔ مومن مرد کی مثال درخت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مرد مومن کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ خاموش ہیں تو مجھے کلام کرنا مناسب نہ لگا۔ جب صحابہ کرام نے کوئی جواب نہ دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد میں نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو میں بھی خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ترجمہ، اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال۔ اس آیت میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ گندی بات یعنی کفریہ کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ترجمہ، اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں اور راہ حق اور سیدھے دین سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت رہتا ہے، اس کی تفصیل اس حدیث پاک میں ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ یہی اس آیت یثبت اللہ الذین آمنوا کی تفسیر ہے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، اور تا حد نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔
تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اسے ایسی مار مارتے ہیں جسے جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی ہر مخلوق سنتی ہے، اس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، آمین۔ 3 مجاہدین کی اسلام پر ثابت قدمی۔ یاد رہے کہ جو دنیا میں دین اسلام پر ثابت قدم رہے گا اسے ہی قبر میں اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم نہ رہا اور مصائب و مشکلات سے گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے دین اسلام سے منحرف ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا تو اسے قبر میں کسی صورت اسلام پر ثابت قدمی نصیب نہ ہوگی۔ ہمارے بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کی سخت ترین تکالیف برداشت کرنا تو گوارا کر لیتے، لیکن دین اسلام سے منحرف ہونا انہیں کسی صورت میں منظور نہ تھا۔ اسی سے متعلق علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں 3 بہادر بھائیوں کی ایک طویل حکایت ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 سگے بھائی روم کے عیسائیوں سے جہاد کی غرض سے جانے والے لشکر میں شامل ہوئے، دوران جہاد نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا تو اس نے منصب و مرتبے اور عیش و عشرت کا لالچ دے کر انہیں نصرانی ہو جانے کی دعوت دی۔ بادشاہ کی دعوت سن کر انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، تم ہمارے ساتھ جو چاہے کرو، انشاءاللہ عز و جل ہمارے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یا محمدا یا محمدا یا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں دردناک سزا دینے کی دھمکی دے کر دین اسلام چھوڑنے کا کہا، لیکن ان بھائیوں نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کی تو بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ 3 بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دو، جب تیل خوب گرم ہو جائے اور کھولنے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جلاد حکم پاتے ہی دوڑے اور 3 دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ لگا دی۔ مسلسل 3 دن تک وہ دیگیں آگ پر رکھی رہیں اور ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی اور لالچ دیا جاتا رہا، لیکن ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے بڑے بھائی کو چلتے ہوئے تیل میں ڈلوایا، پھر اس سے چھوٹے بھائی کو بھی نصرانیت قبول نہ کرنے پر چلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب سب سے چھوٹے بھائی کی باری تھی، جو کہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گورنر نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا کہ اسے اسلام سے منحرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا ناپاک منصوبہ بیان کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس مجاہد کو گورنر کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ گورنر نے گھر آ کر اپنی خوبصورت بیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے حسن و شباب کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے اور نصرانیت قبول کروانے کی کوشش کرے۔ بیٹی نے اس کی حامی بھر لی اور وہ خوب سج سنور کر اس مجاہد کے پاس گئی اور اسے بہکانے کی خوب کوشش کرنے لگی، لیکن ہوا یوں کہ وہ نوجوان ساری رات نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہا اور دن میں بھی ذکر الہی کرتا رہا، اور اس نے لڑکی کے حسن و شباب کی طرف نظر تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب وہ مجاہد گورنر کی بیٹی کی طرف مائل نہ ہوا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، یہ تو ہر وقت گمسم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے، پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گی، تو نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان کا غم کم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب گورنر نے بادشاہ سے صورتحال بیان کی تو اس نے دونوں باتیں منظور کر لی اور انہیں دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ لڑکی روزانہ نئے نئے انداز سے بناؤ سنگار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس مجاہد کے معمول میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، حتیٰ کہ ایک رات یوں ہوا کہ وہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہاری عبادت و ریاضت اور پاک دامنی سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں،
کہ جس کی تعلیمات میں یہاں تک اچھائی ہے کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے تو یقیناً وہی دین حق ہے۔ میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کر کے تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا؟ جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے برے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ عز و جل کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ان سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کی انہوں نے شکر گزاری نہ کی وہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود سے کفار قریش کو نوازا اور ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا۔ اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور ان کی پیروی کر کے مزید کرم کے حقدار ہوتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ کل تمتعوا، تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگرچہ تم شرک کے مرتکب ہو لیکن چند دن دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد تمہیں جہنم ہی کی طرف جانا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 تا 30 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جس طرح شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے اسی طرح ناشکری زوال نعمت کا سبب ہے، اس لیے ہر ایک کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، برا ساتھی بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے، اس لیے ہر مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں، منافقوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے خود کو بچائے تاکہ اس کی طبیعت ان کے برے عقائد و اعمال کی طرف مائل نہ ہو۔ نمبر 3، جہنم شریر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے دونوں قدموں پر 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی یا دیگچی میں ابال آتا ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ ترجمہ، میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ قل لعبادی، میرے بندوں سے فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائے کہ فرض نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی کہ خرید و فروخت یعنی مالی معاوضے اور فدیے سے ہی کچھ نفع اٹھایا جا سکے، اور نہ دوستی کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن نفسانی دوستی فائدہ نہ دے گی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں نفسانی اور طبعی دوستی کی نفی ہے اور ایمانی دوستی
جو محبت الہی کے سبب سے ہو وہ باقی رہے گی، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالی ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ترجمہ، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے۔ اللہ ہی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان ہوئے، اور چونکہ سعادت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور بدبختی کا اہم ترین سبب اس معرفت سے محرومی ہے، اس لیے سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال کے بعد وہ دلائل بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے علم و قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں کل 10 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں کو پیدا کرنا، نمبر 2، زمین کو پیدا کرنا، نمبر 3، آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالنا، نمبر 4، کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دینا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چلے، نمبر 5، دریا لوگوں کے قابو میں دینا، نمبر 6 اور 7، سورج اور چاند کو لوگوں کے لیے کام پر لگا دینا جو برابر چل رہے ہیں، نمبر 8 اور 9، لوگوں کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دینا، نمبر 10، لوگوں کو بہت کچھ ان کی منہ مانگی چیزیں دینا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کے پیدا فرمایا، اور آسمان سے بارش کا پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے درختوں اور کھیتوں کی نشو نما ہوئی، تو ان پر تمہارے کھانے کے لیے پھل اگے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اللہ عز و جل کے حکم سے دریا میں چلیں۔ تم ان کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور ان کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ساز و سامان کی نقل و حمل کرتے ہو، اور دریاؤں کا پانی بھی تمہارے قابو میں دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے شرک کرنے والو، عبادت اور اطاعت کا مستحق وہی ہے جس کے یہ اوصاف ہیں۔ تمہارے معبود بت جو نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ عز و جل ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا۔ دن میں سورج طلوع ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ تمہاری جانوں اور معاش کی درستی رہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک گردش کرتے رہیں گے۔ اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑیں گے اور نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور تمہارے منافع اور اسباب کی درستی کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ دن میں تم اپنے معاش کے کاموں میں مصروف ہوتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو۔ یہ اللہ عز و جل کی تم پر رحمت ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔
غفار. ترجمہ، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان عظیم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائیں، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف یہی نعمتیں عطا نہیں کی بلکہ ان کی بے شمار منہ مانگی مرادیں بھی پوری فرمائی ہیں. مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، تم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق عطا فرما دیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی اسے حاجت اور ضرورت تھی، چاہے اس نے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو. نمبر 3، تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی تمہیں ضرورت تھی اور تم نے اس کے لیے زبان حال سے سوال کیا تھا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں کوئی شمار کرنا چاہے تو ان کی کثرت کی وجہ سے انہیں شمار ہی نہیں کر سکتا. یہاں نعمت الہی کے حوالے سے ہم احیاء العلوم کی روشنی میں صرف ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور اسی سے سمجھ لیں کہ ہر چیز میں اگر اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو عین الیقین کے طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کھائی جانے والی چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اتنے عجائبات رکھے ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. صرف گندم ہی کو لے لیجئے کہ جب تمہارے پاس کچھ گندم ہو اور تم اسے کھاتے رہو تو وہ گندم ختم ہو جائے گی اور تم بھوکے رہ جاؤ گے. لہٰذا تمہیں ایسا کام کرنے کی حاجت ہے کہ جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہاری ضرورت کو کافی ہوں، اور وہ کام گندم کو کاشت کرنا ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم گندم کے دانے کو ایسی زمین میں ڈالو جس میں پانی ہو، اور وہ پانی زمین سے مل کر گارا بن چکا ہو. پھر صرف پانی اور مٹی ہی کافی نہیں، کیونکہ اگر تم اس گندم کو ایسی زمین میں چھوڑ دو گے جو سخت اور باہم متصل ہو تو ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے گندم اگے گی ہی نہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ گندم کا دانہ ایسی زمین میں چھوڑا جائے جو نرم اور پلپلی ہو تاکہ ہوا اس میں داخل ہو سکے. پھر ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی، لہٰذا ایسی آندھی کی ضرورت ہے جو ہوا کو حرکت دے اور اسے زور زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے. پھر اگر بہت زیادہ سردی ہو تو یہ سب کچھ فائدہ نہیں دیتا، لہٰذا بہار اور گرمی کی ضرورت ہوئی. پھر اس پانی کی طرف دیکھو جس کی گندم کاشت کرنے میں حاجت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا. پھر اس سے چشمے اور نہریں جاری فرمائیں. پھر بعض اوقات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور پانی اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور ان پر کیسے ہوا کو مسلط کیا کہ وہ اذن خداوندی سے ان کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے، حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے بھاری ہوتے ہیں. پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بہار اور خزاں کے موسم میں بارش برساتا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑ بنائے جو پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے بتدریج پانی نکلتا ہے. اگر یکدم پانی نکلے تو شہر غرق ہو جائیں اور جانور وغیرہ ہلاک ہو جائیں. اور دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا اور اسے مسخر کیا، حالانکہ وہ زمین سے بہت دور ہے. ایک وقت میں زمین کو گرم کرتا ہے اور ایک وقت میں نہیں کرتا، تاکہ ٹھنڈک کی ضرورت ہو تو وہ ٹھنڈک دے اور گرمی کی حاجت ہو تو گرمی دے. اور چاند کو پیدا کیا اور اس کی خاصیت مرطوب بنانا ہے. جس طرح سورج کی خاصیت حرارت پہنچانا ہے تو وہ چاند پھلوں کو پکاتا اور رنگین کرتا ہے. اور یہ سب کچھ پیدا کرنے والے حکیم کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اور آسمان کے تمام ستاروں کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے مسخر کیا گیا ہے. جس طرح سورج کو حرارت دینے اور چاند کو رطوبت دینے کے لیے مسخر کیا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امن میں ہوں. مکہ مکرمہ ویران ہونے سے محفوظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا.
اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ وہاں شکار مارا جائے اور نہ سبزہ کاٹا جائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں عاجزی اور محتاجی کے اظہار کے لیے ہے کہ باوجود یہ کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا، لیکن ہم تیرے فضل و رحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربی، اے میرے رب۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب عز و جل، بے شک بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت اور حق کے راستے سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے اور تیرے ساتھ کفر کرنے لگ گئے۔ تو جو میرے طریقے پر ہو، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کے طریقے پر ہو، تو بے شک وہ میری سنت پر عمل پیرا ہے، اور جو میرا نافرمان ہو تو اس کا معاملہ تیرے ہی حوالے ہے۔ بے شک تو گناہ گاروں کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو اپنے فضل سے بخشنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اور لوگوں میں سے جسے چاہے معاف فرما دے۔ فکر امت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کے انجام کے بارے میں بہت فکر مند ہوا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی فکر امت کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر حضور پرنور علیہ السلام نے دست دعا بلند کر دی اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے: اے اللہ عز و جل، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے جبرائیل، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اکرم علیہ السلام سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ ذریت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں،
اور حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجورے اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر اب واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی اور اس واقعے میں دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اے میرے رب عز و جل میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں۔ اے اللہ عز و جل تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھنچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والی اولاد کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی دنیاوی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ جستجو کی تو دیکھا زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ بہار، خزاں اور گرمی سردی کی مختلف فصلوں کے میوے وہاں بیک وقت موجود ملتے ہیں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ترجمہ: اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب عز و جل تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں اور ہمارے نقصانات کو جانتا ہے اور تو ہم پر ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔
اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دستے دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، تیری عظمت و جلال سے خوف کھائیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، بے شک میرا رب عز و جل میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 برس ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 برس ہو چکی تھی۔ بیٹیوں کی پرورش کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا و آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیٹیوں سے گھبرانا مومن کی شان نہیں۔ ترغیب کے لیے بیٹیوں کی پرورش کے 2 فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والے کو یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور اقدس علیہ السلام فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور کچھ میری اولاد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو۔ علماء فرماتے کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور وہ دونوں مومن تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة۔ ترجمہ: اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، سگے والد مراد نہیں۔ دعا کے چند آداب۔ اس آیت سے دعا کے چند آداب معلوم ہوئے۔ دعا اپنی ذات سے شروع کرے۔ نمبر 2، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے۔ نمبر 4، آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ترجمہ: اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا. اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے. نیز اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. آیت کا معنی یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب مؤخر ہونے کی وجہ سے غمزدہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. ظالم کے لیے وعید. یاد رہے کہ ظالموں کا اخروی عذاب تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ترجمہ: اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. ترجمہ: لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی، اور ان کے دل خالی ہوں گے. مہطعین، لوگ بے تحاشا دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی سے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے عرصہ محشر کی طرف بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں، اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے. اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے. قیامت کی ہولناکیاں. اس آیت میں قیامت کی چند ہولناکیاں بیان ہوئیں، اس کی مزید ہولناکیاں سنیے. چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، جس دن ان کو چہروں کے بل اوندھا گرایا جائے گا، جس دن ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہ آ سکے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں، جس دن اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا، جس دن عذر نامنظور ہوں گے اور دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی اور پردے اٹھ جائیں گے، جس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور آوازیں بند ہوں گی، اس دن توجہ کم ہوگی اور پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ بھی سامنے آ جائیں گے، جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت چلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے اور بڑے نشے میں ہوں گے، پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کی جائے گی اور گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلے گی اور کفار نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جائے گی اور رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہوگی اور انسانی اعضاء گفتگو کریں گے. تو اے انسان، تجھے اپنے کریم رب عز و جل کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا؟ پس جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، ہمارے لیے مکمل خرابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تمام رسولوں کے سردار
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ پر روشن کتاب نازل فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان اوصاف کی خبر دے، پھر ہماری غفلت سے بھی ہمیں آگاہ کرے اور ارشاد فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ ترجمہ، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں بتائے کہ قیامت قریب ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ارشاد فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ ترجمہ، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور ارشاد فرماتا ہے وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ ترجمہ، اور تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں، لیکن ہم اس کے معانی میں غور نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے اور اس کے مصائب سے نجات کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرمائے۔ نوٹ: قیامت کے دن کے مزید حالات جاننے کے لیے احیاء العلوم جلد نمبر 4 سے موت اور اس کے بعد کے حالات کا بیان اور بحر شریعت حصہ اول سے معاد و حشر کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا اے کافرو، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈراؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ان کی تلافی کرتے ہوئے تیری توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کر لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا کیا تم پہلے دنیا میں اس بات کی قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوگے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ ترجمہ، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہے، یعنی تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جیسے کہ قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ، کہ تم انہی کی بستیوں میں دوران سفر ٹھہرتے تھے یا ان کے قرب و جوار سے گزرتے تھے اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا
اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملی، یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت کیوں نہ حاصل کی اور تم کفر سے کیوں باز نہ آئے؟ ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو، عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سابقہ قوموں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت و نصیحت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ان کے دنیاوی انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں غور کرو کہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور مقرب اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کہاں تشریف لے گئے؟ سابقہ بادشاہ اور جابر و سرکش لوگ کہاں چلے گئے؟ جب یہ دنیا میں نہ رہے تو تم بھی اس دنیا میں نہ رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ شرعی قیاس حق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس شرعی حق ہے، کیونکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور کفر تو تم بھی کر رہے ہو، لہٰذا تم بھی ہلاک ہونے کے لائق ہو۔ علت کے اشتراک سے حکم مشترک ہوتا ہے اور اسی کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ترجمہ، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے یا قید کر لیا جائے یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ عز و جل کے علم میں تھی اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ عز و جل کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہیں، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی ہیرا انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکے۔ نوٹ: کفار مکہ کی سازش کی تفصیل سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ فلا تحسبن، تو تم ہرگز خیال نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، تم ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ یوم تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی۔ اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی۔
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترجمہ: اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے. قیامت کے دن مومن و کافر کی پہچان. اس سے معلوم ہوا کہ بیشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. ترجمہ: ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. سرابیلہم، ان کے کرتے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں. تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی. اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے تکلیف پائیں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. ترجمہ: یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. ہذا، یہ. اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، اس قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے. نمبر 2، قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے. نمبر 3، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں. نمبر 4، عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.